دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ جب عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو مصر میں ہی روک لیا اور واپس کنعان نہ جانے دیا تو یہ خبر سن کر یعقوب علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے عزیز مصر کے لیے ایک خط لکھا جو کچھ یوں تھا: یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی جانب سے عزیز مصر کی خدمت میں اما بعد، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں کے لیے مشہور ہے۔ میرے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا بھی امتحان لیا گیا، پھر میرے پیارے اور دل عزیز بیٹے یوسف کے ذریعے میرا بھی امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی جو میرے غم اور تکلیف میں تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم میں سے کبھی کسی نے چوری کی اور نہ ہماری اولاد میں سے کوئی چور پیدا ہوا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ خط لے کر یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہیں یہ خط دیا۔ یوسف علیہ السلام یہ خط پڑھ کر کانپ اٹھے اور قریب تھا کہ اب اپنے والد کی پریشانی دیکھ کر رو پڑتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ آخر کار یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے اور کہنے لگے کہ نہیں، میں تمہیں اور اپنے والد کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات سن کر برادران یوسف حیران ہو گئے کہ عزیز مصر ہمارے باپ کو اپنا باپ کیوں کہہ رہا ہے۔ تب ہی یوسف علیہ السلام نے راز آشکار کیا اور فرمایا: میرے بھائیوں، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم لوگوں نے حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی خاص واسختہ ہو گئے۔ خوف، شرمساری اور احساس ندامت نے ان کی گردنیں جھکا دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی دکھائی اور درگزر سے کام لیا اور فرمایا کہ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں تمہارا بھائی ہوں اور آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ طرز پر انہیں معاف فرما دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھائیوں کو دیتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی۔ پھر تم سب گھر والوں کو لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر والد کے پاس لایا تھا اور انہیں غمگین کر دیا تھا، اور آج یوسف کی زندگی کی خبر بھی میں ہی ان کو دوں گا۔ بڑا بھائی یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان روانہ ہوا تو ایک معجزہ پیش آیا۔ ابھی یہودا کئی میل کے فاصلے پہ تھا کہ خدا کے پیغمبر کو کئی میل دور سے ہی یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی اور فرمانے لگے کہ اے میرے گھر والو، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میری عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے یوسف کی مہک آ رہی ہے، وہ میرے بہت ہی قریب آ رہا ہے۔ سب لوگ کہنے لگے کہ واللہ، آپ ابھی تک یوسف کے غم میں مبتلا ہیں۔ اتنا عرصہ گزر گیا اور اب تو یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، اور آپ ہیں کہ یوسف کی باتیں کرتے ہی نہیں تھکتے۔ جب یہودا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنعان میں داخل ہوئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا، لہٰذا فوراً یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھو، میں کہتا تھا نا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ برادران یوسف نے سارا ماجرا یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت اپنے بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا قبول ہو گئی، چنانچہ وہی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد شہر کے قریب ہیں۔ یوسف علیہ السلام فوراً استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔
جب دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو مدت دراز کے بعد دیکھا تو محبت نے جوش مارا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ باپ بیٹے خوشی کے عالم میں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور گھر والوں کے ساتھ دربار پہنچے اور اپنے والد کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ دربار میں اہل مصر کی بھیڑ لگی تھی اور تمام درباری آپ کی عزت اور احترام سے واقف تھے، لہٰذا اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا، لہٰذا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز ہوا کرتا تھا، پھر نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس سے منع کر دیا گیا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جسے میرے اللہ نے سچ کر دکھایا، یعنی میرے 11 بھائی ستارے، میرے والد سورج اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر میں آباد ہو گئے اور ان کو بہت عمدہ زمینیں بھی دی گئیں۔ یوسف علیہ السلام کی اس پوری داستان کو احسن القصص یعنی کہ خوبصورت قصے کا نام دیا گیا ہے، جس میں زندگی کے تمام کرداروں کو اس خوبی سے پیش کیا گیا ہے کہ ہر ایک کردار کی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی ہے۔ اس داستان میں توحید کے دلائل، خوابوں کی تعبیر، سیاسی مسائل، معاشرے کی پیچیدگیاں، غرض کے تمام وہ امور جو دین، اخلاق اور دنیا کی اصلاح میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں، بڑی عمدگی اور تسلسل کے ساتھ اس قصے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس واقعہ میں پڑھنے والوں کے لیے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے ہر صورت وہ ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اللہ کے فیصلوں کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ جسے عزت دینا چاہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور جس کو ذلیل کرنا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو ذلت سے نہیں بچا سکتی۔